ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سعید بات کر رہا ہوں. جی, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جس کو ہم ابلیس بولتے ہیں, شیطان جو ہے, یہ کیا فرشتوں میں تھا یا یہ جنات میں تھا؟ یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے, برکت ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سیف اللہ مہر بول رہا ہوں مولانا صاحب. جی, سیف اللہ مہر صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب میرے 2-3 سوال ہیں, 4 ہیں بلکہ. جی, پہلا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اذان کا جواب اسی طریقے سے دیتے ہیں جیسے مؤذن جو ہے نا وہ کلمات کہتا ہے. تو اس میں بچپن سے لے کے یہی لفظ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے نا, محمد رسول, تو میں آگے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہوں, لیکن مجھے 2 دن پہلے یہ بات کا پتہ چلا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا, جو کلمات مؤذن کہتے ہیں نا وہی کہنے چاہیے. ایک نمبر یہ بتانا ہے مجھے, یہی کہنے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. دوسرے نمبر پہ میرا سوال یہ ہے کہ قبر جو ہے نا وہ مٹی کی یعنی کہ اس سے 4 دیواری کر سکتے ہیں اینٹوں کی. اچھا, تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب مسجد میں آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے, کچھ لوگ جو ہے نا وہ یعنی کہ 2 فرض پڑھنے کے بغیر ہی بیٹھ جاتے ہیں. یہ پڑھنا ضروری ہے یا ویسے ہی بیٹھ جانا؟ اور مسجد میں کچھ لوگ آگے ویسے بیٹھتے ہیں, السلام علیکم نہیں کہتے, تو اس کے بارے میں ذرا بتانا. بہت بہت شکریہ سیف صاحب, ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام اکبر. جی, اکبر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہے, وہ میرا 3 لڑکی ہے, آفرین, آئرین اور علیفہ. تو یہ نام رکھا میں رکھا, یہ اسلامی کے طریقہ ہے کہ نہیں ہے یہ نام رکھا, اس کو کوئی حرج کا بات نہیں ہے؟ تو ہاں, نام تو نام ہے, ایسا ظاہر میں تو کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے. جی اکبر صاحب, اس میں ہم ایک اصولی بات یہ بتا دیں کہ نام جب ہم رکھتے ہیں تو عام کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے, البتہ اس کے اندر شرکیہ نام نہ ہو, نام کے اندر نحوست نہ پائی جائے. اسی طرح سے اگر ہم نام رکھ رہے ہیں تو نام کے اندر معنویت پائی جانی چاہیے, یعنی صحابہ صحابیات کا نام اگر رکھیں جس کے اندر, یا ایسے لوگوں کا نام رکھیں جنہوں نے اچھا کام کیا ہے, دنیا والوں کے لیے بہتر کام کیا ہے, ایسے لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہوئے نام رکھیں تو بہتر ہے. تو سعید صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا ابلیس یہ فرشتوں میں سے تھا یا جنات میں سے تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے, کان من الجن ففسق عن امر ربہ, کہ ابلیس یہ جنوں میں سے تھا لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی. البتہ فرشتوں کے ساتھ میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا, فرشتوں کے ساتھ میں وہ عبادت کرتا تھا, اور فرشتوں کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے فرشتوں میں اس کا شمار ہونے لگا تھا. اس لیے اللہ رب العالمین کے خطاب کا وہ بھی مکلف تھا, لیکن اس نے نافرمانی کی. تو اصل میں ابلیس جنوں میں سے ہے, البتہ چونکہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اس لیے وہ اللہ رب العالمین کے خطاب کا مکلف ہوا. سیف اللہ مہر صاحب نے پوچھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب اسی طرح سے دینا چاہیے جیسے مؤذن کہتا ہے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا اذان کے کلمات کو دہراتے ہوئے میں. تو کسی نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے. صحیح کیا ہے اس میں وضاحت فرما دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, کہ جب مؤذن کو سنو تو ویسے ہی کلمات کو دہراؤ جیسے مؤذن کہتا ہے. لہذا مؤذن کے کلمات کو دہرانا چاہیے. اس لیے اگر ہم سنتے ہیں مؤذن کو کہتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو ہم بھی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ.
یہاں پر جب ہم اذان کا جواب دے رہے ہیں تو بالکل ویسے ہی کلمات کو دہرائیں جیسے مؤذن کے کلمات ہیں، اور اذان میں ہمیں اشہد ان محمدن رسول اللہ کہنا سکھایا گیا ہے، لہذا ہم بھی اشہد ان محمدن رسول اللہ کہیں گے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کسی نے میرا نام سنا اور میرے اوپر درود بھیجا تو ایک مرتبہ درود بھیجنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 مرتبہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میں میرا ذکر کیا جائے لیکن اس نے میرے اوپر درود نہیں بھیجا۔ یہ عام حالات کی بات ہے، البتہ اذان کی کلمات ویسے ہی دہرائیں جیسے آپ مؤذن کو کہتے ہوئے سن رہے ہیں۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ قبر کو کیا پکی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ کرنے اور اسے پکا بنانے سے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا کہ قبروں کو پختہ کیا جائے یا اسے چونا گچ کیا جائے، لہذا قبروں کو عام حالت میں رکھا جائے، اور یہی صحیح بات ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ ایک آدمی کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام کے لیے بھیجا تھا جس کام پر میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اور یہ کہا تھا کہ جس قبر کو بھی اونچا دیکھو اسے ہموار کر دو۔ لہذا اصولی بات یہ ہے کہ قبر کو پختہ نہیں کر سکتے بلکہ عام حالات میں اسے رکھنا چاہیے۔ ایک سوال سیف اللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں تو حکم ہے کہ 2 رکعت فرض ادا کیے بغیر نہ بیٹھیں۔ یہ 2 رکعت اس کو ہم تحیت المسجد کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ 2 رکعت ادا کیے بغیر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق حدیث ہے، اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں کا کوئی آدمی مسجد آتا ہے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو بیٹھنا چاہ رہے ہوں تو 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھیں۔ تحیت المسجد ہے، مسجد کا یہ حق ہے، اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، یعنی ایک آدمی مسجد میں آتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھے۔ اسی طرح سے سیف اللہ مہر صاحب نے پوچھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں تو السلام علیکم نہیں کہتے، تو کیا مسجد میں آتے وقت السلام علیکم کہنا چاہیے؟ جی ہاں، مسجد میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہوں یا کہیں بھی آپ جائیں تو السلام علیکم کہنے کے بعد داخل ہوں۔ اگرچہ کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہوں پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ داخل ہوتے وقت میں وقار ہو، سکون ہو اور السلام علیکم کہتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، کوئی نماز ادا کر رہا تھا اور اس وقت نماز کی حالت میں اسے سلام کیا جا رہا ہے تو ہاتھ کے اشارہ سے اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جب وہ نماز میں ہوتے تھے تو سلام کا جواب دیتے تھے، تو آپ نے فرمایا کان یشیر بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے۔ اکبر صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس میں 3 بیٹیاں ہیں اور ان کا کچھ نام بتایا، کہا کہ یہ نام کیا صحیح ہیں؟ میرا نام اکبر ہے تو ذرا بتا دیجیے۔ عام طور پر ناموں کے حوالے سے یہ نحوست ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ نام باپ کے نام کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، اس طرح کا تصور اگرچہ پایا جاتا ہے سماج میں، لیکن اسے ہم نحوست کہتے ہیں، اسے ہم بدفعلی کہتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ نام کے حوالے سے اسلام کا قاعدہ یہ ہے
کہ نام اچھا سے اچھا رکھا جائے اور ایسا نام رکھا جائے جس کے اندر معنویت ہو. نام عام طور پر ہم اپنے حساب سے رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر بچی کا نام ہے تو صحابیات کا نام اختیار کرنا چاہیے. اگر بچوں کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں تو انبیاء کرام کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر اور بعد کے نیک لوگوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان احب اسمائکم عبداللہ و عبد الرحمن، کہ سب سے بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اس طرح کے نام یا عبدیت کی اضافت کے ساتھ میں نام اختیار کرنا چاہیے. یہ سارے نام ہیں. البتہ اگر عام نام ہم رکھ بھی رہے ہیں تو اتنا ضرور دیکھنا چاہیے کہ نام کے اندر معنویت ہو، پیغام ہو، میسج ہو. مطلب سامعین، ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد.